الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید میں رحمت الہی کا مختلف انداز میں اظہار کیا ہے کہ رب کائنات یہ چاہتا ہے کہ اس کی رحمت کے چشمہ سے فیض یاب ہونے والے خود بھی اس کے اخلاق کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں۔ اس کی ساری مخلوق کے لیے سراپائے رحمت و شفقت اور تمام انسانیت کے لیے لطف و کرم کا پیکر عتم بن جائیں، اس لیے کہ اگر ہم دوسروں کی لغزشوں خطاؤں کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت سے یہ توقع کس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ روز محشر ہماری لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اگر ہم لوگوں سے رحمت و شفقت کا سلوک نہیں کر سکتے تو اپنے لیے رحمت و شفقت کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم حسن اخلاق اور حسن کردار کے ذریعے لوگوں کی دل جوئی اور فیض رسانی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے تمام فیوزات کے طالب کس طرح ہم بن سکتے ہیں؟ ایک طرف ہم لوگوں کے لیے ظالم اور دہشت گردی کا مظاہرہ کرنے والے ہوں اور دوسری طرف ہم توقع کریں کہ جب ہم خون ناحق سے بھرا ہوا نامہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کیا وہ ہمیں بخش دے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے اس کا لطف و کرم چاہتے ہیں تو ہمیں بھی پیکر لطف و کرم اور سراپائے امن بننا ہوگا، اور ہمارے وجود سے ہر دکھی اور پریشان حال کو امن میسر آئے گا، تب ہی اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے خوف سے نجات نصیب ہوگی۔ ہمارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے اس سے لوگوں کے خوف دور ہو جائیں اور عفو درگزر سے ان کے دامن معمور ہو جائیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ربوبیت اور اپنے اسماء صفاتی رحمان و رحیم کے باہمی ربط سے ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ تصور جم جائے کہ ہم مریض، دکھی، پریشان حال اور گناہ گار انسانوں سے ہرگز نفرت نہ کریں، اس لیے کہ اگر ہم ان سے ہی نفرت کرنے لگ گئے تو یہ بیچارے لوگ کہاں جائیں گے؟ شکستہ دلوں کا مداوا کون کرے گا اور ان گناہ گاروں کو راہ راست پر لانے والا کون ہوگا؟ لہٰذا امراض، گناہوں، تکالیف سے بے شک بچیں، مگر ان امتحانات اور آزمائشوں میں گرے ہوئوں کو بھی سینے سے ضرور لگائیں۔ اگر ہم نے ان کو دھتکار دیا تو ہمارا رب بھی پریشانی کے وقت ہم پر رحمت و شفقت نہیں فرمائے گا، اسی لیے کہ ہم نے اس کے بندوں پر شفقت و رحمت نہیں کی تھی۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اسی بنا پر ہمارے لیے بھی اس کی بارگاہ میں شفقت و رحمت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ دنیا میں مخلوق خدا کو ظلم و ستم کا شکار کرنے والے اور انہیں خوف و ہراس میں مبتلا کرنے والے قیامت میں کس طرح اس سے امن و سکون کی خیرات کے طالب بن سکتے ہیں؟ دراصل یہ ایک پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے ذریعے انسانیت کو عطا فرمایا کہ رحمت و فضل الہی کا حصول مخلوق خدا پر رحمت و شفقت سے ہی ممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے پہلے اپنی رحمت کا بیان فرمایا،
اور اس حوالے سے ایک ساتھ دو صفات رحمان اور رحیم کو استعمال فرمایا۔ اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ کار ہر خاص و عام پر محیط ہے۔ وہ ہر شخص کے حسب حال اس پر اپنی رحمت و کرم کی بارش نازل فرماتا ہے، مگر وہ جو لوگ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور پھر نادم ہو کر اس کی جانب لوٹ آتے ہیں، ان کا یہ رد عمل اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جاتا اور تمہارے بدلے میں ایک ایسی قوم لاتا جو گناہ کرتی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت الہی کو جو لطف گناہوں کے توبہ کرنے پر انہیں معاف کرنے میں آتا ہے، وہ عبادت گزاروں کے سجدوں میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم بھی تو ہے۔ سجدوں پر نیکوکاروں کے درجات تو بلند کرے گا، مگر اس بخشنے والے کو بخشنے میں جو لطف آتا ہے اس کی بات ہی الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنی خاص رحمت کی اور لطف و کرم کی نظر فرمائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔